بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے چند مبارک اور ذی علم خاندانوں میں سے ایک خاندان شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کمائی تھے کہ جو علوم و فنون، افکار و خیالات میں اپنے استاد کی حقیقی جانشین اور چھوڑے ہوئے کاموں کے پورا کرنے والے تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ 1268 ہجری بریلی میں پیدا ہوئے۔ حضرت کے جد امجد شیخ فتح علی صاحب تھے۔ ان ایام میں آپ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب بریلی میں انسپیکٹر مدارس تھے۔ وہ ایک جید عالم اور صاحب تصانیف کثیرہ اور با اقبال بزرگ تھے۔ شیخ الہند کا سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز 6 سال کی عمر میں ہوا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ اور فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا عبداللطیف سے پڑھیں۔ ابھی آپ قدوری، تہذیب وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسہ کا آغاز دیوبند کی مشہور مسجد چھتہ میں ہوا۔ آپ اس مدرسہ کے پہلے طالب علم تھے۔ آپ نے کنز، مختصر المعانی کا امتحان دیا۔ آئندہ سال مشکات، ہدایہ پڑھی اور 1286 ہجری میں کتب صحاح ستہ کی تکمیل کی اور فارغ التحصیل ہوئے۔ 19 ذی القعدہ 1290 ہجری میں آپ کے دستار فضیلت باندھی گئی۔ حدیث میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب الارشاد، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حاصل کی۔ آپ جامع شریعت اور طریقت تھے۔ دینی و دنیاوی حیثیتوں سے صاحب وجاہت عالم تھے۔ باوجود کرم اخلاق کے صورت سے سعادت اور رعب عیاں تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شیخ العالم کہتے تھے۔ مولانا عاشق علی میرٹھی آپ کو شریعت و طریقت کا بادشاہ کہتے تھے۔ کو فارغ و تحصیل ہونے سے پہلے ہی دارالعلوم دیوبند کا معین مدرس بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ کے سپرد ابتدائی تعلیم پڑھانے کا کام کیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ آپ کی علمی استعداد اور ذہانت ظاہر ہونے لگی اور اوپر کی کتابیں بھی پڑھانے کے مواقع ملتے گئے۔ آپ نے ترمذی شریف، مشکات شریف اور ہدایہ وغیرہ کی تدریس دینا شروع کی اور پھر مسلم شریف اور بخاری شریف بھی پڑھانے لگے۔ آپ کا حلقہ درس نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا تھا۔ دوسرے مدارس کے فارغ شدہ اور بڑے بڑے ذہین طالب علم نہایت مؤدب طریقہ سے حاضر خدمت رہتے اور آپ کمال عزت و وقار سے درس دیتے۔ حلقہ درس دیکھ کر سلف صالحین و اکابر محدثین کے حلقہ تحدیث کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا۔ الحاصل آپ نے 40 سال تک مسلسل دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث دیا اور زمانہ عصیری مالٹا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی درس دیا۔ اس طرح آپ کا زمانہ تدریس 44 سال سے زائد ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں آپ کے شاگرد پورے عالم میں پھیل گئے، جن کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ،
مشہور عالم دین ہیں۔ 1294 ہجری میں بزرگان ہندوستان نے بیت اللہ کا قصد کیا اور اس قافلے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم حضرت محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے منتخب روزگار صلحاء و علماء شامل تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی زیارت حرمین شریفین ان علماء کی معیت میں بڑی سعادت سمجھتے ہوئے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہندوستان سے ایسے نیک اور بلند پایا علماء کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، اس کی نظیر نہ سابق میں ملتی ہے اور نہ آئندہ امید ہے۔ جس اسٹیشن پر گاڑی رکتی، شوق زیارت میں سینکڑوں بندگان خدا مصافحہ اور دست بوسی کے لیے موجود ہوتے۔ بمبئی میں 20 روز جہاز کا انتظام کرنا پڑا، پھر سے قافلہ جہاز میں سوار ہو کر 13 دن میں جدہ اور وہاں سے اونٹوں پر مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ مرشدوں کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں مکہ معظمہ میں تھے۔ طواف و زیارت کے بعد سارا قافلہ زیارت کو حاضر ہوا اور بعد فراغت حج مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور 20 دن وہاں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ واپس آ کر 1 ماہ قیام ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی استدعا پر شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو شرف بیعت عطا فرمایا بلکہ خلافت و اجازت سے بھی ممتاز کیا اور بعد تحریری اجازت نامہ ہندوستان روانہ فرمایا۔ بعض رفقا کو مصارف کی دشواری ہونے لگی تو حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ پر مجبوراً یہ مقدس قافلہ واپس ہندوستان جانے کو تیار ہوا۔ جدہ پہنچ کر انتظار سے بچنے کے لیے جلد ایک ایسے جہاز میں سوار ہو گئے جس میں مسافر کثیر اور جگہ تنگ تھی۔ باوجود باہمی مروت و اثار کے سب کو نہایت دقت اور تکلیف پیش آئی۔ 14ویں روز جہاز بمبئی پہنچا۔ 1-2 روز وہاں قیام کر کے مولانا شیخ الہند اپنے استاد اور مربی و مرشد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے قصبہ نانوتا میں پہنچا کر دیوبند واپس آئے۔ واپسی پر آپ بدستور سابق درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیوبند قیام فرما لیا۔ انہی دنوں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم کے لیے دیوبند تشریف لائے اور من جملہ اسباق اور مختصر المانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان مشاغل میں اس قدر مشغول تھے کہ ایسا صدمہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا پیش آیا۔ اس کے تیسرے دن بعد سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وفات پائی اور صرف 1 دن کے فاصلہ سے دنیا کے 2 بہترین محدثوں سے خالی ہو گئی اور طبقہ صلحاء اور اہل علم پر غم اور صدمہ آ پڑا۔ حضرات منتظمین کی جاں فشانی اور تدابیر حسنہ کو بھول جانا کفران نعمت ہے اور مناسب مواقع پر اس کا مفصل اظہار واجب و لازم، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت مولانا کی ایمانوی برکت کے ساتھ ظاہری مستعدی اور دلسوزی نے بھی مدرسہ کے لیے بران رحمت کا کام کیا اور مدرسہ دیوبند کو ایک عظیم الشان دارالعلوم کی حیثیت تک پہنچا دیا۔ صبح کی نماز ادا کر کے درس کے لیے آ جاتے، کبھی پیشاب یا وضو کے لیے درمیان میں اٹھتے تو مذائقہ نہیں، ورنہ متصل اور مسلسل درس دیتے ہوئے 11-12 بج جاتے اور ظہر کے بعد پھر یہی مشغلہ تھا۔ عشاء کے بعد بہت دیر تک کتب کا مطالعہ کرنا اور پھر کچھ دیر بعد آرام کر کے اپنے مولا کی عبادت اور مسنون ادائے تہجد میں مشغول ہونا اور بعد تہجد کے طلباء کے ایک جماعت کو سبق پڑھانا اور نماز فجر کے بعد
عصر تک تعلیم میں مصروف رہنا آپ کا ہمیشہ کا معمول رہا۔ حضرت سے چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علمی کام لینا تھا، اس لیے ظاہری قد و قامت اور ضعیف بدن کے ساتھ اندرونی قوا نہایت مضبوط بنائے۔ باوجود خدمت تعلیم میں اس قدر محنت کرنے کے اور باوصف شب بیداری اور کثرت ذکر اللہ کے نہ ضعف دماغ کی شکایت رہتی تھی اور نہ ضعف بصر کا خلل، نہ دواؤں کے محتاج تھے نہ مقویات کے خواہاں۔ معمولی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے اور وہ بھی بہت قلیل۔ اس عرصہ میں تمام ہندوستان میں آپ کے علوم و کمال خصوصاً فن حدیث کی دنیا میں شہرت ہو گئی تھی اور جا بجا آپ کے فیوز پھیل گئے۔ کابل، قندھار، بلخ بخارا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن تک کے لوگ آپ کے علوم و فیوز سے مالا مال ہو کر گئے۔ اس اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔